نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آپ احباب کے سامنے قرآن مقدس کے 11ویں پارے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 تلاوت کی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ایک حدیث آپ احباب کے سامنے عرض کی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی اس آیت نمبر 112 میں اہل ایمان کی چند ایک صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے فرمایا کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون، کہ اہل ایمان توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ پاک کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ 9 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہاں پر ذکر فرمائی۔ ان 9 صفات کے بارے فرمایا کہ وبشر المؤمنین، اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں۔ اور ان 9 صفات میں سے ایک صفت پہلی التائبون، فرمایا کہ جو مومن ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ توبہ کا ایک معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ الرجوع یعنی لوٹنا، اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ رب العزت کی فرما برداری کی طرف لوٹنا، اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قرآن پاک میں کئی فضائل بیان فرمائے۔ اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا، جیسے سورۃ النور میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ فلاح اور کامیابی حاصل کر سکو۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں یہ بات ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العزت کی طرف اپنی توبہ کو خالص کرو، خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ غافر الذنب وقابل التوب، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والے اور توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر اور یہ بات ارشاد فرمائی وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرمائیں۔ اب اس میں میری اور آپ کی طرف سے ہی دیر ہے کہ ہم کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، کب اللہ رب العزت سے ہم صلح کریں، کب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ تو اس کے علاوہ قرآن کریم میں اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا حکم ارشاد فرمایا، توبہ کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں کئی جگہ پر آپ نے توبہ کے فضائل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہی ہے گویا کہ اس شخص نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کے مطابق
ہم ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے ہم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ یقیناً ہر مسلمان وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاکار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی ہے، فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ تمام کے تمام سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے وہ ساری کی ساری گناہ گار، خطا کار، سیاکار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، فرمایا کہ اور بہترین خطا کار، سیاکار، گناہ گار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ یقیناً ہم سب گناہ گار ہیں، اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق اگر ہم بہترین انسان بننا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العزت سے توبہ کر لیں، جو گناہ ہم کرتے ہیں ان گناہوں سے توبہ کر لیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے جو زندگی دی یہ ایک غنیمت، اس کو سمجھتے ہوئے ہم اللہ رب العزت سے توبہ کر لیں، اللہ پاک سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی بیابان میں جا رہا ہو، اس کے پاس سواری ہو، زادی راہ ہو، اور اگر وہ شخص اس کی سواری اور زادی راہ اس کا گم ہو جائے، پھر وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے کسی درخت کے سائے کے نیچے، وہاں پر سونے کے بعد پھر جب وہ بندہ اٹھ جاتا ہے، اٹھنے کے بعد جب وہ اپنی سواری کو سامنے دیکھتا ہے تو دیکھیں اس روایت میں ایک تو یہ کہ جنگل بالکل بیابان، وہاں پر نہ تو وہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے، نہ اس کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز وہاں پر، نہ پینے کے لیے کوئی چیز وہاں پر۔ بظاہر یہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہے کہ وہ اب اس کے سامنے موت ہی اس کو نظر آ رہی ہے، لیکن وہ اپنی سواری کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کے بعد جب اس کو نہیں ملتی پھر وہ ایک جگہ پر جاتا ہے، درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، وہاں پر اس کو نیند آ جاتی ہے۔ نیند آنے کے بعد دوبارہ جب وہ اٹھتا ہے تو وہ اپنے سامنے اپنا زادِ راہ، کھانا پینا اور اپنی سواری کو سامنے دیکھ کر وہ بندہ کس قدر خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ گناہ بھی ہم کریں اور توبہ بھی ہم کریں اور خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہو، تو یہ کتنی اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے لیے رحمت والی بات ہے۔ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، اللہ پاک کی محبت ہے، اللہ پاک کی شفقت ہے تمام کے تمام انسانوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، جو اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتے ہیں، اپنے گناہوں کے اوپر ندامت اور شرمندگی کا، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اللہ پاک سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو موقع دیا ہے تو ہم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر لیں، ہم اللہ پاک سے معافی مانگ لیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے اگر ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے تو اللہ پاک ضرور ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بے شک جو بندہ مومن ہے تو جب اس کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو کا ایک قطرہ بھی گرتا ہے اور وہ چل کر اس کے چہرے پر آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اب ایک مکھی اس کا سر اس کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کے آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اس کی اللہ پاک اتنی قدر فرماتے ہیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ گڑ گڑا کر ہم اللہ پاک سے مانگیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ میں کس قدر نوازیں گے۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، یہ اللہ پاک کی امانت ہے۔ اگر ہم اللہ پاک سے توبہ کریں گے بھی، دروازہ اللہ پاک نے توبہ کا کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرما لیتے ہیں کہ جب تک اس کے نزا کا وقت نہ آئے، آخری وقت نہ آئے۔ آخری وقت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ نہ ہو کہ ہمارا آخری وقت بالکل قریب آ جائے تو اس وقت اگر ہم اللہ رب العزت سے توبہ کریں گے، اس وقت رجوع کریں گے تو تب یہ ہماری توبہ کرنا، یہ ہمارا رجوع کرنا پھر یہ ہمارے کسی کام کا نہیں آئے گا۔ اس لیے عزیزان گرامی آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ پاک سے صلح کر لیں، اللہ پاک سے توبہ کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شمار فرما لیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک معزز مقرب اور مکرم بندوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔